جو کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر جو 520 کمپنیز اسٹاک مارکیٹ پہ لسٹڈ ہے, دے آر میکنگ پروفٹس. What makes Pakistan special in 5 years, 6 years, 10 years? سو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ خراب ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا فیوچر اچھا ہے. اسٹاک مارکیٹ پاکستان کی کریش ہو سکتی ہے. تو ملک کے حالات خراب ہیں, اسی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں آج کی ڈیٹ میں شیئرز بہت سستے مل رہے ہیں. باہر آپ کے جو انویسٹرز ہیں, why aren't they investing in Pakistan? $30 بلین کی ہر سال پاکستان میں فارن ریمیٹنس آتی ہے, جو کہ فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایکسپیٹریٹس پاکستانی بھجوا رہے ہوتے ہیں. اینڈ یو نو واٹ, پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ میں جن لوگوں کے اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں وہ 3,22,000 ہیں. فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے پروگرام کر رہے تھے, تو میں نے کہا کہ ریز یور ہینڈس, ہاؤ مینی آف یو ہیو اوپن اکاؤنٹ ود دا اسٹاک ایکسچینج, ہیو باٹ دا شیئرس. تو آلموسٹ صرف 10% لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا. السلام علیکم everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. آج ہمارے مہمان زاہد لطیف خان صاحب ہیں فرام زاہد لطیف خان سیکورٹیز. فرسٹلی تو تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پوڈکاسٹ. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می جی. اچھا سر, آج ہم تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ اسٹاک مارکیٹ پاکستان کی کیسی چلتی ہے. بہت ساری ڈفرینٹ متس کہہ لیں, ہمیں لے مین مجھ جیسا آدمی ہمارے جو سارٹ آف کنسرنز ہوتے ہیں. تو آئی وانٹڈ ٹو اسٹارٹ وتھ کہ پہلے تو مجھے یہ تھوڑا سا سمجھائیں نا کہ پاکستان کی اکانومی ابھی کافی اٹس ان شیمبلس, مطلب برے حالات چل رہے ہیں, لیکن اسٹاک مارکیٹ رائز کر رہی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. اینڈ سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرو پاکستانی ایک ایسا زبردست قسم کا ایک ادارہ ہے جو کہ ایک سوشل کاز کے اوپر بھی کام کرتا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ آج کا یہ پروگرام بھی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے, فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے ایک اویئرنیس کی بات ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر فائنینشیل لٹریسی جو ہے نا وہ ون آف دا لوسٹ ان دا ورلڈ ہے. فار ایگزامپل, اگر ہماری 24 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے تو اس کا 1% 24 لاکھ بنتا ہے, 0.5% 12 لاکھ بنتا ہے. اینڈ یو نو واٹ, پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ میں جن لوگوں کے اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں وہ 3,22,000 ہیں, which is even 0.25% of the, not even 0.25% of the population of this country, so which is pathetically low. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں اس کی جو ہے نا اویئرنیس نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں اکانومی اور اسٹاک مارکیٹ کیوں بڑھ رہی ہے. بیسیکلی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ صرف آج کے حوالے سے نہیں ہے کہ آج کمپنیاں کس قسم کا ریٹرن دے رہی ہیں یا اکانومی کس قسم کا بیہیو کر رہی ہے, لیکن یہ آنے والے دنوں کے لیے, فیوچر کے لیے بھی مارکیٹ کو پروجیکٹ کرتی ہے, مارکیٹ سینٹیمنٹس کو پروجیکٹ کرتی ہے, اور اسٹاک مارکیٹ اس طریقے سے پھر وہ موو کرتی ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ لاسٹ ایئر انٹل جون پاکستان کے اندر تمام ورسٹ انڈیکیٹرز ہٹ ہو گئے. بالکل. انفلیشن واز آل ٹائم ہائی, 43% تک چلی گئی. انٹرسٹ ریٹ واز آل ٹائم ہائی, 22% پہ چلے گیا. انسرٹنٹی واز آل ٹائم ہائی. آج ڈیفالٹ ہوتا ہے خدا نخواستہ پاکستان, یا کل ڈیفالٹ ہوتا ہے, یہ صورتحال آپ کو پتہ رہی. ڈالر 340 روپے تک چلے گیا بیکاز دیر واز نو چیک اینڈ بیلنس آن اٹ, اور فیئر فیکٹر کی وجہ سے لوگوں نے ڈالرائزیشن کرنا شروع کر دی. بٹ 30 جون 2023 کو IMF کے ساتھ جو پچھلی PDM گورنمنٹ تھی, انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا, تو اس کے ساتھ ایک دم فیل گڈ فیکٹر پیدا ہو گیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں موومنٹ آنا شروع ہوگی اور پلس سائڈ پہ چلنا شروع ہوگی. اور IMF نے بھی یہ کہا کہ جی ہم پہلی ٹرانچ جو دیں گے وہ جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی اس کو دیں گے, سیکنڈ ٹرانچ جو ہے ہم وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دیں گے, اور تھرڈ جو ہے وہ نیولی الیکٹڈ گورنمنٹ کو دیں گے. سو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اب نیولی الیکٹڈ گورنمنٹ ان پلیس ہو گئی ہے, تو اب وہ IMF سے تھرڈ پروگرام بھی انشاءاللہ مل جائے گا. ان ساری سچویشنز کی بیسس پہ, اور پھر ہوا یہ کہ پچھلے 6-7 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ ڈالر بھی کنٹرول ہو گیا, اس کی جو فلائٹ تھی 340 سے اب 280 پہ آ کے یہاں پہ پچھلے کئی مہینوں سے اسٹیبل ہو گیا. انفلیشن 43% سے ایوری منتھس جو ہے وہ نیچے آتی جا رہی ہے, اور جو فروری کی جو فگرز آئی ہیں وہ 25% پہ آ گئی ہیں, وچ از ویری ویری ہیلدی سائن. So we are strongly expecting, the stock market is strongly expecting for interest rate cut. انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کا مطلب ہے کہ اکانومی کے اندر ایک ریوائول آئے گا. اسٹاک مارکیٹ کے لیے بے تحاشا اچھی بات ہے کم انٹرسٹ ریٹ ہونا, بزنسز کے لیے بڑی اچھی بات ہے, انڈسٹری کے لیے بہت اچھی بات ہے.
کیونکہ آپ کو لیوریج جو ہے یا جو لونز ملتے ہیں وہ کم انٹرسٹ پہ ملیں گے تو آپ کی بزنس کی وائبلٹی بڑھے گی. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ گریجولی امپروو کر رہی ہے. اور اب جب کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آ گئی ہے, دیر از اسٹل اے نوائز ایز یو نو کہ اپوزیشن کی طرف سے بڑا اسٹرانگ پروٹیسٹ بھی ہے اور میڈیا کی طرف سے بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ بن گئی ہے. ابھی جو صرف کیبنٹ کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ فائنانس منسٹر, کامرس منسٹر کس قسم کے آتے ہیں. بٹ وی آر ویری ہوپ فل کہ تھنگز آر امپروونگ. اب مارکیٹ میں اسی سوال کو تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں 24-25 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے, کنزیومر کنٹری ہے. $30 بلین کی ہر سال پاکستان میں فارن ریمیٹنس آتی ہے جو کہ فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایکسپیٹریٹس پاکستانی بھجوا رہے ہوتے ہیں. اراؤنڈ $30 بلین کی ایکسپورٹ بھی ہے. تو یہ $60 بلین کنورٹ انٹو پاک روپیز دے کم انٹو دی اکانومی آف پاکستان. تو لوگ گاڑیاں بھی خرید رہے ہیں, کپڑے بھی خرید رہے ہیں, فریج, اے سی, ٹی وی سب چیزیں لے رہے ہیں. تو وہ جو کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر جو 520 کمپنیز اسٹاک مارکیٹ پہ لسٹڈ ہے, دے آر میکنگ پروفٹس. مینس دے آر میکنگ پروفٹس. اور تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈویڈنڈ بھی دیں گی. جب ڈویڈنڈ دیں گی تو اس کا مطلب ہے اس میں ان میں اندر گروتھ ہے. صرف یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ملک کے حالات خراب ہیں, تو ملک کے حالات خراب ہیں, اسی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں آج کی ڈیٹ میں شیئرز بہت سستے مل رہے ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی سستے ہیں؟ بہت سستے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک پی ای ریشو کے حوالے سے ایکسپلین کرتا ہوں. پرائز ٹو ارننگ ملٹیپل. پرائز ٹو ارننگ ملٹیپل کو میں ایسے ایکسپلین کرتا ہوں کہ فرض کریں یہ 100 روپیز کا ہے اور یہ کمپنی جو ہے ہر سال 25 روپے ڈویڈنڈ دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 4 سالوں میں 25/4 جو ہے 100 روپے پورا ہو گیا. تو 4 ایئرز میں یہ فری ہو گئے. تو پاکستان کی اس وقت آپ کو جو کیپٹل مارکیٹ ہے, اسٹاک مارکیٹ ہے, اس کا جو فارورڈ پی ہے وہ 3.5 ہے, وچ مین 3.5 سال میں آپ کے شیئرز فری ہو جاتے ہیں. ایوریج کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. آن دی ادر ہینڈ ہمارا نیبرنگ کنٹری انڈیا ہے, اس کا پی 25 ہے. ایک چیز, وہی چیز جو پاکستان میں ہم 4 سال میں فری ہو جائے گی, وہ 25 سال میں جا کے فری ہوگی. سو از دا کیس ود USA. اور پھر ایک اور انٹرسٹنگ فگر آپ کو دیتا ہوں کہ سری لنکا جو کہ 2022 میں ڈیفالٹ ہو گیا تھا, وہ ریکور کر گیا اور وہاں پہ سچویشن بہتر ہوگی. ان کی اسٹاک مارکیٹ بھی ہم سے ایکسپینسو ہو گئی ہے. وی آر اسٹل دا چیپسٹ ان دا ریجن. ان کی جو پی ریشو ہے وہ 6-7 پہ چلی گئی ہے. نہیں تو اگر یہاں پہ ان اویئرنیس ہے پاکستان میں, جیسے ہے ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے, ہم اس دنیا کو اتنا ایکسپلور نہیں کیا ہوا, باہر آپ کے جو انویسٹرز ہیں why aren't they investing in Pakistan? They are in the stock market. ابھی ہم نے جب دیکھا ہے کہ IMF کے ساتھ جو پروگرام فائنلائز ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, تو پچھلے 6-7 ماہ میں جو فورن انویسٹمنٹ ان اسٹاک مارکیٹ آئی ہے وہ پچھلے 6 سالوں میں کمبائنڈ اتنی نہیں آئی تھی جتنے جو پچھلے 6 مہینوں میں آئی ہے. سو دے سی پوٹینشیل ان پاکستانز مارکیٹ. دا اونلی تھنگ اباؤٹ پاکستان از جو باہر کے ملک کے انویسٹرز کے حوالے سے ایک نیگیٹو ہے, وہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, پولیٹیکلی نوائس ہے. لیکن اب جب کہ گورنمنٹ ایک آ کے بن گئی ہے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو انسرٹینٹی والا عنصر ہے فارنرز کی نظر میں بھی کافی حد تک میٹیگیٹ ہو جائے گا. اور اگر انسرٹینٹی کنٹینیو ہوتی ہے, اسٹاک مارکیٹ پاکستان کی کریش ہو سکتی ہے. لوگوں کو ڈر ہوتا ہے, جس طرح میں ہوں, اگر مجھے ڈر یہ ہے کہ کرپٹو کی طرح باقی ساری چیزوں جس پہ بھی ہم آتے ہیں زیرو نہ ہو جاؤں, میں نے 100 روپے ڈالے ہیں, یہ اسٹاک ہی ختم ہو جائے یا اسٹاک مارکیٹ ہی کریش کر جائے, یا ایسی چیزیں کتنی پاسبل ہوتی ہیں؟ دیکھیں, آپ کو اگر فیتھ ہے کنٹری کے اوپر, اگر آپ کو فیتھ ہے ایک پرٹیکولر کمپنی کے اوپر, تو آپ فرض کریں آپ OGDCL کی بات کر لیتے ہیں, آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان, یا آپ فوجی فرٹیلائزر کی بات کر لیتے ہیں. وہ فرٹیلائزر بنانے والا ادارہ ہے جو پچھلے کنزیکٹو 25-30 سال سے وہ سال میں 2-3 مرتبہ ڈویڈنڈ دیتا ہے. سیم از دا کیس ود دا OGDCL. ٹھیک ہے, وہ آئل گیس ایکسپلوریشن کمپنی ہے پاکستان کی, بہت بڑی کمپنی ہے. تو خدا نخواستہ اگر آپ کے پاس اس طرح کے شیئر خریدے ہوئے ہیں
تو مارکیٹ جہاں مرضی چلی جائے, دیز کمپنی ول اسٹل میک منی اینڈ دیز کمپنی ول اسٹل ڈکلیئر ڈویڈنڈس اینڈ گیو ڈویڈنڈس ٹو دیئر انویسٹرس. سو جب آپ ایک ٹینجیبل ایسٹ کے بہاف پہ ایک شیئر خرید رہے ہوتے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے فرض کریں ڈی جی خان سیمنٹ کے شیئر لیے, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے اور اتنی پروڈکشن کر رہی ہے, فیکٹری از دیئر. سو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی زیرو ہو جائے گی. لیکن آپ نے ابھی بات کی کمپنیز کی, اور میں پاکستان پہ اس کے بعد آتا ہوں, لیکن کمپنیز میں اگر ہم اس طرح دیکھیں, اگر لیٹ سے حبیب بینک کا اچھا شیئر ہے, یا آپ نے ابھی او جی ڈی سی ایل کی بات کی, ہم ابھی آف ایئر بھی ڈسکس کر رہے تھے, ان کے اپنی امپلائیز, تو جتنا مجھے سمجھ آتا ہے یو ایس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے کانٹریکٹ کے اندر ہی نا سرٹن پورشن آف یور سیلری اور سرٹن پورشن آف اس سارٹ آف شیئر ڈویڈنڈ, رائٹ, آپ کو شیئر مل جاتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے, پاکستان میں تو بہت کچھ نہیں ہو رہا, اور پاکستان میں بہت کچھ کرنے کی گنجائش موجود ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے پینشن فنڈز ہیں, گریجویٹی فنڈز ہیں, پروویڈنٹ فنڈز ہیں, یہ اب آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں. مثلا کے پی کے گورنمنٹ نے اپنے جو فنڈز ہیں, پینشن فنڈز ہیں, وہ اس کو بھی اب اسٹاک مارکیٹ میں یا میوچل فنڈز میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا. سو یہاں پر ہم آف کورس جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم پوری جو ڈیولپ ورلڈ ہے اس سے بہت پیچھے ہیں, تو یہ ہماری ایک ڈائلیما ہے کہ ہمیں اس طرف لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری کمپنیز کے اندر جو امپلائیز ہیں ان میں بھی اویئرنیس کی اتنی کمی. اچھی کمپنیز کے امپلائیز, جیسے میں آپ کو آف ایئر بتا رہا تھا کہ میں ایک بہت بڑی کمپنی کے آڈیٹوریم میں گیا, لسٹڈ کمپنی, اور وہ وہاں پہ ہم فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے پروگرام کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ ریز یور ہینڈس, ہاؤ مینی آف یو ہیو اوپن اکاؤنٹ ود دا اسٹاک ایکسچینج, ہیو باٹ دا شیئرس. تو آلموسٹ صرف 10% لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا. تو میں نے کہا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں امیزون یا ایپل یا ٹیسلا کے امپلائیز ہوں اور ان کے پاس ان کمپنی کے شیئرز نہ ہوں. انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا دیکھیں وہ لوگ کرتے ہیں, دے میک پروفٹس. اسٹاک مارکیٹ میں ایک بات یاد رکھیں کہ بہرحال اس کے اندر ڈسکلیمر ہوتا ہے, اس کے اندر رسک کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے اندر رسک کا ایلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے باہر کی دنیا میں بھی آپ نے دیکھا شیئرز بڑے بڑے فلکچویٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے, آپ خاص طور پہ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمپنی بڑی اچھا گرو کر رہی ہے. اگر آج پاکستان میں میک ڈونلڈ یا پیپسی یا کوک لسٹڈ ہوں تو آپ شوق سے جا کے لیں گے. جب بھی آپ کوک یا میک ڈونلڈ خرید رہے ہوں گے تو آپ سوچیں گے کہ یار میں تو ان کو پیسے دے رہا ہوں اینڈ دے آر میکنگ منی, بٹ اف آئی بائی دیئر شیئرز تو آئی ول بی پارٹ اونر آف دیٹ کمپنی اینڈ آئی ول گیٹ benefit of their profitability through the shares which I have bought. اچھا سر, مجھے ایک بات سمجھائیں, ابھی آپ نے بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ پاکستان جو ہے ہمیں اسٹاکس لیتے ہوئے ایک لانگ ٹرم ویو رکھنی چاہیے شارٹ ٹرم کی جگہ, اور پاکستان جو ہے اس کا لانگ ٹرم ویو اچھا ہے. آج کل کیونکہ حالات خراب ہیں اور ہم سب کافی ڈرے ہوئے ہیں, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیوں, واٹ میکس پاکستان اسپیشل ان 5 years, 6 years, 10 years؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت مایوسی کی بہت زیادہ, پچھلے 1-2 سال سے اسپیشلی جو ہے وہ ینگسٹرز میں بہت زیادہ ایک مایوسی کی صورتحال ہے. اور اس کے قصوروار جو ہیں ینگسٹرز نہیں ہیں بلکہ ہم جیسے سینئر لوگ ہیں جو کہ ایج میں بھی بڑے ہیں, ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی ان سے کچھ زیادہ ہیں. ہم وہ ایسا ماحول نہیں کریٹ کر سکے جس سے ینگسٹرز کے اندر اعتماد پیدا ہو. But having said this thing, this 60% of the population is a youth population. ان کو صحیح طریقے سے چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. دیر از اتنی ڈیمانڈ ہے باہر آئی ٹی پروفیشنلز کی. پاکستان کے اندر آئی ٹی پروفیشنلز کی بے تحاشا ڈیمانڈ ہے. انٹرنیشنلی جو ہے ہمیں پتہ ہے, میں کیونکہ چیمبر آف کامرس سے بھی وابستہ ہوں, فارمر پریزیڈنٹ ہوں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کا, تو ایٹ لیسٹ آئی کین مینشن 2 names آف دا کنٹریز, جرمنی اینڈ جاپان, جو ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے نرسنگ کے حوالے سے, یا میل نرسنگ یا فیمیل نرسنگ کے حوالے سے, یا اولڈ ایج ہومز کو چلانے کے حوالے سے. سو دیر از اے ڈیمانڈ. سو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ خراب ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا فیوچر اچھا ہے, اور چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو انسرٹینٹی ہے, جو مایوسی کی فضا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے کافی سارے لوگوں کو کافی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے.
اینڈ کمپنی, اور چونکہ اتنی بڑی آبادی والا ملک ہے, اٹ ہیز ٹو گو اپ, اٹ کین ناٹ گو آن دا بیکورڈ, نہیں جا سکتا, آگے ہی جانا ہے اس نے, لیکن اس کی کیا اسپیڈ ہوگی یہ ہمیں ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا نیبرنگ کنٹری انڈیا آپ دیکھ لیں, انڈیا 90s تک انڈیا واز بیہائنڈ پاکستان ایز فار ایز پر کیپٹا انکم واز کنسرنڈ, یا اور اس قسم کے جو ڈیٹاز ہیں اس کے حوالے سے. بٹ وہاں پر جو بھی 1991 کے اندر ایک بزنس پلان آیا, اس کے بعد وہ اس کے اوپر کنٹینیوسلی لگے رہے, اور وہ اب کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم لوگ فار بیہائنڈ ہیں. آپ نے ابھی بات کی میکڈونلڈس کی اور کوک کا اسٹاک لینے کی, اور ینگسٹرز میں ہم میں ہوپ تھوڑے سے چلا گیا. اب اس کی کوئی ڈاکیومنٹڈ نمبرز نہیں ہیں, بہت سارے بڑے بڑے نمبرز انٹرنیٹ پہ تو تھرون آؤٹ, لیکن بہت سارے ینگسٹرز پاکستان میں کرپٹو میں انویسٹ کر رہے ہیں, اوور دا PSX, اوور اسٹاکس ان جنرل. کرپٹو ملینئرس کی ہم نے بڑی سنا ہے, اور وقار زکا اور یہ اور وہ, اور بہت سارے لوگ اس چیز میں گھس رہے ہیں. آپ کا کیا خیالات ہے کہ کرپٹو میں انویسٹ کرنا ورسز اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنا, ڈفرینسز کیا ہیں, پروز اور کونس کیا ہیں؟ دیکھیں, اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ جب کچھ شیئرز خریدتے ہیں تو آپ کو ایک ٹینجیبل ایسٹ نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے, یا IT کمپنی ہے تو اس کے پاس فلاں کسٹمرز ہیں, اس کی ایک ہسٹری ہے. میں خود ویسے سچی بات ہے بہت حیران ہوتا ہوں کہ یہ کرپٹو جو ہے, یہ کرنسی کہاں سے بنی ہے. لوگ کہتے ہیں جی کوئی جاپنیز بندہ تھا جس نے مائننگ کی ہے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے. دس از بیونڈ مائی امیجنیشن. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نا اس کو ایک بات سمجھیں کہ آپ نے لائسنسڈ جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, آپ نے ریگولیٹڈ جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی گریونس ریڈریسل کہاں پہ ہو سکتا ہے. آپ نے ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس یعنی کہ موبائل فون یا لیپ ٹاپ کے اوپر کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے اکاؤنٹ کھول دیا اور وہاں پہ پیسے بھجوا دیے اور آپ نے ٹریڈ کرنا شروع کر دی. کل کو آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو کس کو جا کے آپ کمپلینٹ کریں گے؟ بٹ اسٹاک ایکسچینج کے اندر, میوچل فنڈس کے اندر, پاکستانی بینکوں میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے پاس گریونس ریڈریسل کی چیزیں موجود ہیں. وہ ریگولیٹڈ اینٹیز ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک ان کے اوپر پراپر ریگولیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جس کو دیکھ رہے ہیں. بٹ سم ہاؤ یہ ایک چونکہ کرپٹو کی پوری دنیا میں اتنی زیادہ وہ ہو چکی ہے مشہوری کہ لوگ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ بائی نیچر انسان کے اندر یہ ہے کہ وہ اس طرح کی کوئک گینز والی چیز, اور یہ جو ایک سٹوریز ہوتی ہیں کہ جی وہ فلاں بندہ ملینئر بن گیا, فلاں بندہ بن گیا, یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ یہ بغیر محنت کیے ہوئے, بغیر ریسرچ کیے ہوئے آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ راتوں رات امیر ہو جائیں. یہ ون آڈ کیس ہوتا ہے بٹ وہ سسٹینیبل بھی نہیں رہتا. اس طرح کی جو بھی سٹوریز یا متس ہیں, دس از بیونڈ آور کمپریہنشن. بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو لانگ ٹرم ویو کے ساتھ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے, دیکھ بھال کے انویسٹمنٹ کرنی ہے. کمپنیز کا جس میں بھی آپ انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں, آج کل سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, دیکھتے ہیں, تھوڑا سا اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ یہ کمپنیز جو ہیں ان کا بیک ریکارڈ کیا ہے, اور آج کی ڈیٹ میں کیا ہے, اور اس کا فیوچر آؤٹ لک کیا ہے. 3 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے, اینڈ دیٹس اٹ, یو کین ایزیلی انویسٹ. آئی تھنک ون آف دا ریزنس کہ ہم ینگر لاٹ انویسٹ اس لیے بھی نہیں کرتا, مجھے تو بچپن سے یہ بتایا جا رہا ہے, اگین لے مین ٹرمز ہمیں نہیں پتا, کہ جی یہ جو مارکیٹ ہے نا اس میں 4-5 بڑے پلیئر ہیں, یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں پوری کی پوری مارکیٹ, اصل پیسہ یہ کماتے ہیں, ہمیں چونا لگاتے ہیں, اور ہم جیسے بیوقوف لوگ جاتے ہیں اپنے پیسے ڈالتے ہیں, اور جو آپ کی بڑی فش ہیں 4-5 میں نام نہیں لوں گا, لیکن وہ سارا جو کریم ہے وہ ان کے پاس آتی ہے, اور وہ مینیپولیٹ کر دیتے ہیں پوری مارکیٹ کو. اور کیونکہ یہ چھوٹی مارکیٹ ہے, اس میں کم دیر از 220,000 300,000 جتنے بھی ہیں, 3,22,000 ریٹیل انویسٹرز, سو دیر از ناٹ دیٹ مینی موورز اینڈ شیکرز. تو یہ جو مارکیٹ ہی ہے یہ ان اٹ سیلف از میڈ فار دا بگ فش ٹو ون. ہاں, یہ ایک پرسیپشن جو ہے نا ہمیں اکثر سننے میں ملتی ہے, وچ از ایبسلیوٹلی ناٹ ٹرو.
اس کی 2 وجوہات ہیں. میں بھی آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے ایسا تھا کہ کوئی کلب بنا کے 2 4 5 انویسٹر جو ہیں وہ کسی ایک آدھے آئٹم کو کارنر کر لیا کرتے تھے. ناٹ انٹائر اسٹاک مارکیٹ. آپ دریا کے رخ کا بہاؤ جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے. آپ ایک آدھا جو ہے کوئی آئٹم کو پکڑ لیں اگر کافی سارے مل کے تو وہ. بٹ ناؤ دیر از نو مور, بیکاز ناؤ اسٹاک مارکیٹ کے اندر بگ ٹائم بینکس کی انویسٹمنٹ ہے, میوچل فنڈس کی انویسٹمنٹ ہے, فارنرز کی انویسٹمنٹ ہے, انشورنس کمپنیز کی انویسٹمنٹ ہے, EOBI جیسے بڑے بڑے ادارے جو ہیں, اسٹیٹ لائف, ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹس ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انڈیویجول جو ہیں, یہ انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ انڈیویجولز مل کے تو وہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر دیں. یہ اٹس ناٹ پاسبل. اور پھر دوسری بات ہے کہ دیر از ناؤ with the passage of time, with the advancement of the technology, جو ریگولیٹرز ہیں, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ان آور کیس, بڑی جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں, بہت زیادہ ان کے ویجیلنس ڈپارٹمنٹ جو ہے, سرویلنس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے. یہ جو پمپنگ اینڈ ڈمپنگ والا معاملہ ہے یا فرنٹ رننگ والا معاملہ ہے, اس کے اوپر بڑی سخت نظر رکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے کوئی آڈ کیسز ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن وہ پکڑے جاتے ہیں اور ان کو بڑا سختی سے پینلائز کیا جاتا ہے. سو مارکیٹ مینیپولیشن از ناؤ ہسٹری, اٹس نو مور دیئر. اور آپ کے جو اچھے شیئرز ہیں, جو ڈیویڈنڈ اورینٹڈ شیئرز ہیں, جو بڑے گروپس ہیں, اب اینگرو ایک گروپ ہے, وہ بڑا کنسسٹنٹلی جو ہے وہ ڈیویڈنڈ دیتا ہے اور وہ گرو کرنے والی کمپنی ہے. بہت بڑا نام ہے پاکستان کے اندر ان کی گروپ آف کمپنیز کا جو سی. تو ان کو کوئی مینیپولیٹ نہیں کر سکتا. ان کے نہ ریٹ کو کوئی بڑھا سکتا ہے اب نارملی, اور نہ کوئی گرا سکتا ہے اب نارملی. جو اس کی اپنی اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر وہ چلتے ہیں شیئرس. ایک اور ایشو جو ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ, وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا سمجھ آ گئی آپ مارکیٹ شیئر ڈفرینٹ ہے, PSX میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے, اچھا کرنا ہے جی, کریں کیسے؟ اس میں پھر بہت سارے سوالات آ جاتے ہیں. پہلا سوال یہ آتا ہے کہ ان لائک ادر تھنگز ویئر آپ نے والیٹ خریدا, بس سمپل ٹرانزیکشن, ایون آپ کی ایک زمانے میں رابن ہوڈ پہ وہ نیسڈیک پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی تھی. پاکستان میں ایک اچھا اسٹاک بروکر کیا ہوتا ہے اور ایک برا اسٹاک بروکر کیا, مطلب فرق کیا ہوتا ہے؟ ہاؤ ڈو آئی نو کہ یار یہ بندہ ہے یا یہ آرگنائزیشن ہے جس کے پاس اگر میں جاؤں تو یہ مجھے اچھا ایڈوائز کریں گے یا یہ میری آن مائی بہاف انویسٹ کریں گے؟ کیسے ہوتا ہے یہ؟ اچھا, ایک تو سب سے آپ کے کوشچن کے اندر ایک جو نا بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہوا ہے کہ آپ کے بہاف پہ انویسٹ کریں گے. یہ بات آپ زندگی میں سمجھ لیں اور ینگسٹر ساروں کو بتا دیں کہ یہ جو ہم لوگوں کو ہے نا شارٹ کٹ لگانے والا ایک ہے کہ جی آپ میرے پیسے لے لیں اور آپ انویسٹ کر دیں. اس طرح کے میں پاکستان بلکہ پوری دنیا اس طرح کے اسکینڈل سے بھری ہوئی ہے. یہ ڈبل شاہ والی چیزیں اور یہ مداربہ ٹائپ وہ آئے تھے مولوی حضرات نے جو شروع کیا تھا, کہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ جی ہم بڑے ایکسپرٹ ہیں اس کام کے, آپ کو نہیں پتہ, آپ ہمیں پیسے دے دیں, ہم آپ کو فکس دیں. شارٹ کٹ. سو دس از ایبسلیوٹلی رانگ, دس از ایبسلیوٹلی انلیگل, اور اس طرح کے اسکینڈلز بھرے ہوئے ہیں. ایک تو یہ بات پلے باندھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا بروکر یا برا بروکر کی کیا بات ہے. جو بروکرز رجسٹرڈ ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں, اور پھر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. بروکرز آر لسٹڈ دیئر. دین بروکرز کے اوپر SECP نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہ اپنی بیلنس شیٹ اپنی ویب سائٹ کے اوپر وہ دکھاتے ہیں. سو یو کین ایزیلی گو ٹو اینی بروکریج ہاؤس ان پاکستان اینڈ سی کہ جی اس کی جو ہے بیلنس شیٹ اس کیس میں ان کی کیا ہوتی ہے, اس کی اپنی کمپنی, اس کی اپنی کمپنی کی ورتھ کیا ہے. میری ظاہر لطیف خان سیکورٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, تو میری بیلنس شیٹ کیا کہہ رہی ہے کہ میں کس حد تک ہوں, یا میری نیٹ ورک آف برانچز کتنا ہے, ہاؤ لانگ آئی ایم ان ٹو دس مارکیٹ. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں کسی بھی بروکریج ہاؤس میں, تو اب یہ لا بن چکا ہے اور سسٹم میں یہ چیز ہو چکی ہے کہ جب بھی آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو یو ول ہیو ٹو گیو یور اون موبائل فون نمبر وچ از رجسٹرڈ ان یور نیم. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اکاؤنٹ کھولیں اور وہ آپ کے پاس جو موبائل نمبر مجھے دیں تو آپ کے بھائی صاحب کے نام پہ رجسٹرڈ ہو. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اٹ شوڈ بی رجسٹرڈ ان یور نیم.
then your CNIC, then your email address, then your home address. So these are the things. कोई ब्रोकर आपके साथ अभी चीट कर ही नहीं सकता, बिकॉज जब भी आप अपने अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, डिपॉजिट क्रेडिट करते हैं, डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं, इंस्टेंटली आपके मोबाइल के ऊपर और आपकी ईमेल के ऊपर मैसेज आ जाता है, अदर देन द ब्रोकरेज हाउस, यानी नेशनल क्लियरिंग कंपनी है या सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है, जो कि नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं. वो जब आपका नंबर उनके पास रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपकी अकाउंट की हर तरह की मूवमेंट वो आपको पता चल जाती है. सो नाउ अगेन दिस इज़ ए हिस्ट्री कि आप कोई स्टॉक ब्रोकर जो है वो आपके शेयर्स इधर उधर कर गया या आपके पैसों को इधर उधर कर गया. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज सिस्टम इज़ बिकम सो स्ट्रॉन्ग. और मुझे याद है जब ये इस किस्म के सवाल जो हैं वो पैदा होते थे जब 20-25 साल पहले इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बने हुए थे, तब भी मैं लोगों को यही कहता था कि आपने एक मेहनत के साथ सुबह से शाम नौकरी करके या कारोबार करके एक सेविंग की है, तो उसको सेविंग को इन्वेस्ट करते थोड़ा बहुत देखभाल कर लें कि आप ये देखें कि किस जगह पे कर रहे हैं. आपने देखा होगा कि लोग यहाँ पर ये डबल शाह वाला वाक़यात भी आपने सुने हैं, या कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर अनफॉर्चुनेटली प्लॉट ले लिया या कुछ ले लिया जिसका जो नो 0-0 हो गया, 0-0 हो गया, उसका कोई था ही नहीं, जो नो ज़मीन के ऊपर प्रेजेंस ही कोई नहीं थी. सो आप इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा सा ड्यू डिलीजेंस कर लें. एज ए स्टॉक ब्रोकर हमारे ऊपर पाबंदी है लॉ की तरफ से कि जो क्लाइंट हमारे पास अकाउंट खोलता है तो वी आर सपोज टू डू द ड्यू डिलीजेंस फॉर दैट क्लाइंट कि ये कौन है, ये कोई ड्रग डीलर नहीं है फॉर दैट मैटर, या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से ये कि बैंड वो एंटिटी से तो नहीं बिलोंग करता. तो इसी तरह आप एज इन्वेस्टर आपके हार्ड अर्न मनी लग रही है, आपके पैसे लग रहे हैं, तो थोड़ी सी ड्यू डिलीजेंस कर लें, स्टॉक ब्रोकर को भी चेक कर लें और अकाउंट खोलते वक्त अपने प्रॉपर क्रीडेंशियल दे दें. वंस यू गिव प्रॉपर क्रीडेंशियल्स, आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ टाइम कि लोग अवॉइड करते थे अपना मोबाइल नंबर देते हुए, कहते थे शायद मेरा मोबाइल नंबर ना लिखो, मेरे मुलाजिम का लिख लोगे. क्यों? इसलिए कि जी शायद मैसेज आता है, शायद डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, कुछ भी रीज़न होंगे. अब लॉ हो गया कि आपको अपना मोबाइल नंबर अपने नाम से रजिस्टर देना है. और आपको पता है आप पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ बायोमेट्रिक्स के हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो हर आइडेंटिटी हो गई है. जिनके पास जायज़ लीगल पैसे हैं, थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, वो बड़े इजीली जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. और आई टेल यू कि जितनी भी एसेट क्लासेस हैं पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में, क्या एसेट क्लास क्या चीज़ है? आपके पास पैसे हैं, आपने बैंक में रखे हुए हैं, आपने कौमी बचत में रखे हुए हैं, आपने टी बिल्स लिए हुए हैं, आपने गोल्ड ख़रीदा हुआ है, आपने रियल स्टेट ख़रीदा हुआ है. ये जितनी एसेट क्लासेस हैं, इसी तरह स्टॉक मार्केट भी एसेट क्लास है. सबसे ज़्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट के एसेट क्लास के अंदर, मोर देन रियल एस्टेट, मोर देन गोल्ड, एवरी, यस 100%. मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ. बट ओवर पाकिस्तान में, दुनिया में, हर जगह 20-30 साल का अगर रिकॉर्ड किसी दुनिया के ग्राफ्स उठा के देख लें, उनकी एसेट क्लास की को कंपेयर करके देख लें, तो लॉन्ग टर्म सब. एंड द मोस्ट लिक्विड थिंग आपके पास रियल स्टेट है. जैसे आजकल आपको पता है रियल स्टेट जो है वो बहुत इस वक्त डिप्रेशन में है, तो आप कोई चीज़ नहीं बेच सकते. आपको बेचने के लिए आम हालात में भी बेचने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है. स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी ये है कि आज आपने शेयर बेचे हैं तो परसों आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. इट्स T+2 विच मीन्स कि 48 आवर्स में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. आपने रियल एस्टेट की अभी हमारी डिस्कशन ही चल रही थी, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं, US में, आई थिंक UAE में भी यू कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट थ्रू द स्टॉक मार्केट. वो ऐसे होता है कि लार्ज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के आप सॉर्ट ऑफ, ये पाकिस्तान में है या आएगा? जी है. पाकिस्तान में अभी तक 3-4 एग्जांपल्स हैं. एक डॉलमन मॉल है कराची में, फिर आरफ हबीब की बिल्डिंग्स हैं नया नाज़माबाद में. देन ISC रीट में जिसका मैं चेयरमैन हूँ, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है इनटू NBFC. तो ISC रीट हमारे पास अभी लिस्टेड नहीं हुई. NBFC मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी. ठीक.
لیکن ابھی تک جو 2-3 کمپنیز لسٹڈ ہیں تو اس میں یہی ہے کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. فار ایگزامپل 10 بلین روپیز کا پروجیکٹ ہے, وہ کوئی ہر بندہ نہیں خرید سکتا, لیکن اس کے شیئرز ہیں 500 شیئر ہیں, وہ 5,000 روپے کے ہیں, 6,000 روپے کے ہیں, آپ لے لیں. تو جس طرح ہماری بلڈنگ ہے, ہماری بلڈنگ کے اندر جو رینٹل انکم آتی ہے وہ ہم ڈویڈنڈ کی صورت میں اپنے شیئر ہولڈرز میں تقسیم کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس لمیٹڈ شیئر ہولڈرز ہیں اراؤنڈ 300, لیکن دا مومنٹ ہم اس کو لسٹ کروا دیں گے تو زیادہ لوگوں میں شیئرز آ جائیں گے. تو جو بھی اس کے شیئر خریدے گا تو وہ ڈویڈنڈ کی صورت میں اس کو وہ جو رینٹل ہے وہ ملتا رہے گا. ایوریج ایئر 10% جو انکریز ہے وہ بھی ہوتی رہے گی. چلیں سر, کافی کچھ سیکھنے کو ملا. میں آپ کا زیادہ اور ٹائم لوں گا. جسٹ ون لاسٹ کویشچن. اگر آئی نو آپ نے ہمیں یہ کہا تھا اور سب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اسپون فیڈ نہ کرو اور خود جا کے سیکھو اور سمجھو, کورسز کرو, مارکیٹ جب ایک دفعہ سمجھو گے پھر انویسٹ کرو. لیکن ویسی اگر آپ سے میں پوچھوں یار 3, 4, 5 اسٹاکس جو آپ کو ہو گیا یار ہاں یہ مجھے لگتا ہے دیر گریٹ ان دا کرنٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج. دیکھیں, ایز اے اسٹاک بروکر مجھے کسی کمپنی کا نام ریکمنڈیشن کے صورت میں دینا مناسب نہیں ہے. اس سے پہلے میں نے کچھ کمپنیز کے نام لیے ہیں جیسے ایگزامپل دینے کے لیے. بٹ بڑی سمپل بات ہے سر کہ آپ جو ہیں جو کمپنیز نے ڈویڈنڈ دیتی رہی ہیں, جو آج کی صورت میں بھی ڈویڈنڈ دے رہی ہیں, جن کا کمپنیز کا نام ہے پاکستان میں, چاہے وہ فرٹیلائزر میں, پاکستان از این ایگریکلچرل کنٹری تو فرٹیلائزر نے چلتے رہنا ہے, جو مرضی ہو جائے. فرٹیلائزر کی فیکٹریز چلتی رہیں گی, وہ چلیں گی تو فصلیں ہوں گی, اور فصلیں ہوں گی تو لوگ گندم اگے گا اور کھانا کھائیں گے. اسی طرح آئل اینڈ گیس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہر 2-4 مہینے بعد خبر آ جاتی ہے. گو کہ کوانٹم چھوٹا ہوتا ہے, لیکن کوئی نیا ویل جو ہے وہ ہٹ کر گیا OGTCL کا. یا اسی طرح سیمنٹ کے حوالے سے اب نئی گورنمنٹ آئی ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ والی گورنمنٹ جو ہے وہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز میں بڑا دلچسپی رکھتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج میرا خیال ہے میں نے خبر بھی دیکھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر نے کل اوتھ لیا اور آج وہ گوادر چلے گئے ہیں. سو ہی از ویری مچ انٹرسٹیڈ ٹو گیو اے سگنل ٹو چائنا دیٹ وی آر ویری سیریس اباؤٹ دا CPEC. سو دیز آر دا انڈیکیشنز ون مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اس گورنمنٹ کی پرائرٹیز کیا ہیں. تو سیمنٹ کے شیئرز ہیں, اسٹیل کے شیئرز ہیں, کیبل اینڈ وائر کے شیئرز ہیں, تھنگس لائک دس تو سیکٹرز کے اندر جو ہے آپ جا سکتے ہیں. پھر IT سیکٹر ہے, پوری دنیا میں IT گرو کر رہی ہے, ورلڈ بڑی تیزی سے اس طرف شفٹ کر رہا ہے. تو IT کی کچھ کمپنیز بہت اچھی ہیں, اس میں بندہ دیکھ بھال کے انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. اور پھر میں یہ آپ کو بتاؤں آپ کے تھرو ینگسٹرز کو, کہ آپ کے سب سے زیادہ بڑے فالوورز جو ہیں وہ ینگسٹرز ہیں. تو میں یوزلی میں کالجز یونیورسٹیز میں بھی جاتا ہوں بات چیت کرنے کے لیے فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بزنس ریکارڈر پڑھیں. although I'm not a salesman of a business recorder, but why? آپ کو تھوڑی بہت پولیٹیکل نیوز بھی اس میں مل جائیں گی, بٹ آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل اکانومی کی اور فائنینس کی خبریں بھی ملیں گی. تو آپ لوگوں کا ینگسٹرز کا جو ہے نا وہاں سے فائنینشیل لٹریسی ہونا شروع ہو جائے گی. اور پھر لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں آج کل. سوشل میڈیا پہ اس قسم کی سائٹس جو ہیں, اس قسم کی چیزوں کو دیکھیں, اپنی انٹرٹینمنٹ بھی کریں ضرور, لیکن ساتھ ہی ساتھ لرننگ ضرور کریں, تاکہ وہ آپ کو میں بتاؤں وارن بفیٹ جو جس کو گرو آف دی اسٹاک مارکیٹ سمجھا جاتا ہے, اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے فرسٹ انویسٹمنٹ 11 ایئر کی ایج میں کی تھی اینڈ آئی اسٹل ریگریٹ دیٹ آئی واز لیٹ. سو ابھی جو ینگسٹرز ہیں ایک وقت کا میل کھاتے ہیں آپ میکڈونلڈ سے جا کے, تو میرے خیال 4-5 ہزار روپے کا میل آ جاتا ہے, لیکن 4-5 ہزار روپے آپ اسٹاک مارکیٹ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ مہینے میں 4 مرتبہ باہر جا کے میل لیتے ہیں تو ایک میل کو سیکریفائز کر دیں اور اسٹاک میں شیئر لے لیں اینڈ کیپ اٹ فار دا لانگر پیریڈ آف ٹائم. چلیں سر, تھینک یو سو مچ, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تھینک یو گائز فار واچنگ. اف یو انجوائڈ دس کانٹینٹ پلیز ڈو سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ we'll see you for the next podcast.